کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 سے آج کی رمضان شریف کی 12ویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان شریف کی آج 12ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں معتکفین کی بہاریں ہے اور مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر بھول کرتا پائیں فوراً میں اصلاح فرمائیں مجھے، آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یادداشت کمزور ہے یا سبق بھول گئے، بلکہ مثال یوں لیجئے، سڑک پر موٹر سائیکل والے جا رہے ہیں، اب ان کی لین لیفٹ لین ہے، انہوں نے بائیں طرف موٹر سائیکل چلانی ہے لیکن یہ رائٹ لین پر آ گئے۔ اب یہ فاسٹ لین بھی ہے، حادثات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور گاڑی والوں کو بھی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، پتہ ہے لیکن جب سڑک پر آئے تو بھول گئے۔ اسی طریقے سے جب واش روم جاتے ہیں، واش روم جا کر برش کے لیے نلکا کھولا یا کپڑے دھل رہے ہیں، بھول گئے، پانی ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی دکان کے باہر گئے، موٹر سائیکل پارک کی، بالکل سڑک کے بیچ میں کھڑی کر کے دکان کے اندر چلے گئے، اب پیچھے ساری سڑک بلاک ہو چکی ہے، لمبی لائن لگ گئی، کمرے سے باہر نکلے لائٹ بند کرنا بھول گئے۔ تو یہ بھول جو ہے، لاپرواہی، اس سے نہ صرف حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بلکہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے حضور کو ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ ہم یہ باتیں نہ بھولیں، احتیاط کریں، ذمہ داری کا احساس رکھیں اور ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ماشاءاللہ، حسن معاشرت یہ یعنی کہ اچھا انداز زندگی، رہن سہن، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ یعنی کہ نہایت ہی عام ہے کہ لوگوں کو اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنے شر سے محفوظ رکھیں، کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچانا، خود اپنی طرف سے اسے برائی نہ پہنچے، یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے وہ راستے میں گاڑی کھڑی کر دینا جیسے ٹریفک جام ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کو آپ نے شر پہنچایا، تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہوگا کہ آپ کی طرف سے لوگوں کو شر نہ پہنچے، تکلیف نہ، شر مانے برائی، تو اپنی طرف سے کسی کو بھی برائی نہیں پہنچنی چاہیے بلکہ بھلائی پہنچنی چاہیے۔ کسی کے گھر کے آگے کچرا ڈال دیا، یہ اس کو برائی پہنچی نا۔ اپنے پرنالے کا جو پرنالے سے پانی گرتا ہو تو کسی کے گھر کے آگے گرے یا کسی کے صحن میں گرے تو یہ بھی ان کے لیے تکلیف دے، تو یہ اپنا شر پہنچایا آپ نے۔ اسی طرح آپ
بھونپوں بجانا، زور زور سے ہارن جو بجاتے ہیں، حالانکہ لکھا ہوتا ہے کہ ہارن بجانا منع ہے، یہ اس کے بھی علاقے ہوتے ہیں، اس ایریا میں ہارن بجانا منع ہے، لیکن لوگ بجاتے ہیں۔ آگے والی گاڑی جا رہی ہے اور زور سے بجا تو ہو سکتا ہے ڈرائیور ان بیلنس ہو جائے، گھبرا کے، بچے ڈر جائیں کہ ہارن کے بڑے بڑے آواز ہوتے ہیں۔ بہت پہلے میں ایک بار حاجیوں کو، کسی حاجی کو چھوڑنے یہ اسٹیمر پہ گیا تھا، شپ پر، بہت پرانی بات ہے، پتہ نہیں دعوت اسلامی میں شروع ہوئی تھی یا کیا، تو ہارن، اسٹیمر کا ہارن بجا، یہ پانی کے جہاز کا، شپ کا، اتنا زور سے وہ ہارن کی آواز تھی کہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، ایک عورت گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ یہ ہارن کے ایسے آواز ہوتے ہیں۔ اب لوگ سو رہے ہیں، آپ کسی سے ملنے آئے ہیں تو ملنے کی بھی علامت، گاڑی سے اترنا گوارا نہیں کرتے، وہ ہارن بجاتے رہتے ہیں تاکہ وہ گھر میں جو ہے وہ آ کر اس سے دوست اس کا ملے، باقیوں کی نیندوں کا جو بھی ہو۔ تو یہ لوگوں کو شر پہنچانا ہوا۔ اس طرح ٹیم بے ٹیم لوگوں کے گھر کے قریب یا گلی میں کھڑے ہو کر زور زور سے باتیں کرنا، ہاں 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 کر کے ہنسنا، اور عام طور پہ جو دوست بے تکلفی میں زور زور سے بات کرتے ہیں تو ویسے ہی سنت رہی ہے، جس طرح چلا چلا کر گفتگو کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسے نہیں ہوتی تھی، چلا چلا کر۔ تو اس طرح یہ کہ وہ لوگوں کو تکلیف، اپنا امپریشن بھی خراب پڑے گا اس سے کہ یہ کوئی بازاری لوگ ہیں، تو تمیز نہیں ہے کہ یہاں لوگ رہتے ہیں، کیسی کیسی گندی گندی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ کئی چیزیں جو شر پہنچا رہی ہیں، ہمارا جو وجود ہے اس سے دیوار آگے بڑھا دیتے ہیں، منڈیر آگے بڑھا دیتے ہیں، کسی کی تعمیرات میں ہوا روک لیتے ہیں، جگہوں پر قبضے کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح پتہ نہیں کیا کیا انداز یہ تعمیرات میں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں میں الگ مسائل، تو تجارت میں الگ مسائل، ملازمت میں الگ مسائل، سیٹ الگ مطلب شر پہنچا رہا ہے تو نوکر الگ شر پہنچا رہا ہے، استاد الگ شر پہنچا رہا ہے تو شاگرد الگ شر پہنچا رہا ہے۔ جی ہاں، ہر طبقے میں شر پہنچانے والے موجود ہوتے ہیں، ہر فرد شر نہیں پہنچا رہا، جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہر صورت میں آپ دیکھیں نا، تو یہ بہت طرح کے وسیع موضوع ہے حسن معاشرت۔ تو جو مطلب اپنے شر سے لوگوں کو بچائے، سبحان اللہ، اس کی کیا شان ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار یہی استفسار فرمایا، یعنی پوچھا۔ تو ایک شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے۔ فرمایا، تمہارا بھلا یعنی اچھا شخص وہ ہے جس سے خیر یعنی بھلائی کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اس کی برائی سے امن ہو، حفاظت ہو، بندہ محفوظ ہو۔ اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی یعنی بھلائی کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو، نہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اس کے شر سے امن ہو کے تحت فرماتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تو خیر ہی کرتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے حصے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص ہے خطرناک، اس سے بچو، اس سے خیر نہ پہنچے گی، شر یعنی برائی ہی پہنچے گی۔ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے۔ عدل مانے انصاف، اور عدل 3 چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے،
नंबर 1 ज्यादती ना करना, जुल्म ना करना, ज्यादती ना करना। नंबर 2 जलील करने से बचना। नंबर 3 तकलीफ ना देना, क्योंकि ज्यादती ना करने से मोहब्बत बढ़ती है, जलील ना करने से जलील करने से बचना सबसे बड़ी मेहरबानी है, और तकलीफ ना देना सबसे बड़ा इंसाफ है। अगर ये 3 चीजें ना छोड़ी जाए तो आपस में दुश्मनियां जन्म लेने लगती हैं और फसाद बर्पा हो जाता है। तो आज माशरे में जो कुछ हो रहा है सब इसको मतलब समझ सकते हैं कितना मतलब अजीब और गरीब हो रही है। अभी जो मैंने मजमून पढ़ा तो ये तकलीफ ना दीजिए, एक छोटी सी किताब है, 100-150 पेज की होगी, ये मकतबतुल मदीना की। यकीन माने ये समझो घोल कर पीने वाली किताब है। इसको बंदा घोल कर पी ले, बेहतरीन मुसलमान बन जाए। घोल कर पीने से मुराद ये कि इसको अच्छी तरह पढ़कर इस पर अमल करने वाला बन जाए तो हमारा मुआशरा सही हो जाए। इतनी प्यारी किताब है ये, मकतबतुल मदीना से हदीयतन कोस्ट पर ज़रूर हासिल कीजिए और इसको पहली फुर्सत में ले लीजिए और इसको पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इतना फ़ायदा होगा कि शायद आप बोलेंगे यार ये सी प्यारी किताब है और इतने साल इसको छपे हो गए और आज तक मुझसे छुपी रही। अगर आप कदरदान हुए। हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, ये बुखारी की हदीस है, तुम लोगों को अपने शर से महफूज रखो, ये एक सदका है जो तुम अपने नफ्स पर करोगे या अपनी जान पर करोगे, ये ऐसा सदका है। मशहूर ताबई मुफस्सिर हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहन्नमियों पर खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी, खूब खारिश होगी जहन्नमियों को, तो वो अपने जिस्म को खुजलाएंगे, हत्ता कि इनमें से एक की खाल और गोश्त उतरने से हड्डी जाहिर हो जाएगी। उसे पुकार कर कहा जाएगा, ए फुला क्या तुम्हें इससे तकलीफ होती है? वो कहेगा हाँ। पुकारने वाला कहेगा, तू मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाया करता था, ये इसकी सजा है। शर पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना किसी को कितना खतरनाक है। जी हाँ, यहाँ बैठे बैठे भी एक दूसरे को तकलीफ पहुंचने का अमल तो मुमकिन है कि बैठे बैठे किसी पर अपनी टांग चढ़ा दी। अब वो बेचारा मुरव्वत के मारे या खौफ के मारे बोल नहीं रहा, आपका कद काट हिस्सा है, भूलिया ऐसा कि ये डर रहा है, नया आदमी है, वो यूं समझे लगे तो यहाँ मौलाना लोग हैं ऐसा करते होंगे, ये दूसरे की टांग बट यूं घुटना रख के वो दबा देते होंगे उसको, तो फिर आइंदा तो वो शायद आने की जरूरत भी ना करे, यहाँ नहीं जाना भाई। तो अजीब मखलूक है यहाँ। शर घूर के देखा, किसी को कोनी मार दी, किसी को हटा दिया है, चल तेरा घर नहीं है, सही हो गया बेट। तो जबान से जितनी तकलीफें पहुँचती है ना, इतनी बदन से कम होती है। बदन से को मारे तो ये मतलब यूँ नजर आता है, मारेगा नहीं, लेकिन आँखों से जबान से तकलीफ फौरन पहुँचा देते हैं। तो इसलिए मतलब ज़बान को भी एहतियात से इस्तेमाल करना है, निगाहों को भी, आँखों से किसी को घूरना, डराना, ये भी नाजायज़ है, जबकि कोई शरई इजाज़त ना हो, इसको भी हदीस पाक में मना है। तो ये भी हमारे होता है। ये एहतिकाफ में भी ये तो चीज़ें मिलेंगी, जो मैंने 2-3 मिसालें दी ना आपको, और भी इस तरह की कई चीज़ें मिलेंगी कि किसी की चीज़ बगैर इजाज़त इस्तेमाल कर रही है। अब बेचारे को आपने तकिया खींच लिया या आगे पीछे ज़रा हुआ तो आप खराटे लेने लगे, इसको तकिए के बगैर नींद नहीं आती। तकिया लाएगा वही जिसको तकिए की हाजत है, वरना यहाँ एहतिकाफ में तकिया कहाँ से लाएगा आदमी, यार कहाँ संभालूंगा। अब आपने खींच लिया अपना, लाए नहीं, या आपका इधर उधर हो गया, किसी और ने खींच लिया आपका तो आपने इसका खींच लिया। मेरी जेब क्यों कटी, मैंने इसकी काट ली, इसको बात थोड़ी हुई। तो ये आपने शर पहुंचा दिया, उसको तकलीफ पहुंचा दी। अब देख ले मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना कितना खतरनाक और कितना बुरा है। तो इस तरह इतनी सारी बातों में तकलीफ देते हैं। कोई वुजू कर रहा है बेचारा, थोड़ा इत्मीनान से कर रहा है, पीछे लाइन लगी हुई है,
یہ مسجد آپ کا گھر نہیں ہے، یہ وضو خانہ غسل خانہ نہیں ہے. اس کو 2-4 طنز جڑ دیے، اب بیچارہ گھبرا گیا، اب وہ کیا وضو کرے گا اور کیسے کرے. اسی طرح استنجا خانے میں یہاں کیا پائے چڑھا کے رکھے ہیں، پیچھے لائن لگی ہے، جلدی کر، جلدی نکل، جلدی. اب وہ اندر سے کوئی معزز آدمی نکلے یا اسی کا استاد نکلے تو پھر کسی شرمندگی ہوتی ہوگی کہ یہ میں نے کون سی لینگویج بولی. یہ عام انداز ہے، ہاں بازاری اور رف گفتگو جو ہے نا یہ عام انداز ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ اعتکاف میں بھی طرح طرح کے لوگ آتے ہی ہیں، اور طرح طرح کی لینگویج وضو خانوں پر استنجا خانوں پر بولتے ہوں گے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی بول دیتے ہوں گے. تو یہ ہم یہاں آئے سدھرنے کے لیے، تو پریکٹس جاری رکھنی ہے کہ ہم صحیح بولے تو ایسا بولے کہ کسی کو خوشی حاصل ہو، چاہے کہ ابھی 2 جملے اور بولے تو اچھا ہے. ہم ایسی گفتگو نہ کریں اس سے کہ بیچارہ مطلب تنگ آ جائے کہ یار مسجد میں بھی لوگ اس طرح بات کرتے ہیں، بازار میں تو کر رہے ہوتے ہیں، سینما گھروں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے انداز میں، ادھر اللہ کے گھر میں ایسا کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون ہے. اچھا داڑھی تو پھٹافٹ رکھ ہی لیتے ہیں لوگ، امامہ بھی مل جاتا ہے، ہم خود بندواتے ہیں امامہ داڑھی کا بولتے ہیں، یہ بولنا ہم چھوڑیں گے بھی نہیں تو کرنا ہے. لیکن ایک اب آپ بھی تو سوچیں نا کہ یار یعنی آپ بدزن آپ سے ہوگا تو پتہ نہیں یہ بیچارہ رکے گا کہاں، یہ تو آپ کو تو حضرت اور کیا کیا سمجھتا ہوگا. اور یہ بیچارہ جو نیو پرسن ہے، نیا آدمی ہے، یہ اب بیچارہ پہلی بار آیا ہے، شیوڈ ہے، چھوٹی داڑھی والا ہے، پینٹ شرٹ والا ہے، جیسا بھی ہے آپ کا بھائی ہے، اس کو گلے لگائے، اس کو پیار دے. نیا یا پرانا سب سے محبت کا اظہار کریں، کہ بعض پرانے لگتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں پرانے، ایسے بھی ہوتے ہیں. تو ہم مت سمجھتے یہ وہ ذمہ دار ہے دعوت اسلامی کا. تو کوئی بھی ہو، دل تو کسی کا بھی دکھ سکتا ہے نا، یہ تو نہیں کسی کا دل پتھر کا ہوتا ہے، کسی کا اسٹیل کا ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. اس لیے سب کے ساتھ رعایت کرنی ہے اور سب کو بھلائی سے پیش آنا ہے، وہ تکلیف کسی کو نہیں دینی انشاءاللہ. یہ ہاتھ نہیں اٹھوا رہا میں کیونکہ اب بھی ماشاءاللہ نہیں آپ کا جذبہ ہے، تھوڑا کسی کی کونی لگنے دو، پھر امتحان ہوگا آپ کا. کوئی آتے آتے کوئی کسی کا گھٹنا لگ جائے یا لات پڑ جائے آپ کو آتے آتے، بعض ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، ان کو نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ آپ ایک دم گھوم گئے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، تو یہ ہاتھ آپ کا پھر اٹھا ہوا آتا ہے نا، اس کی لاج نہیں رہے گی. تو ان باتوں میں ہاتھ ہم اٹھواتے بھی نہیں ہیں. اور جب ہاتھ اٹھواتے ہیں مدری قافلوں وغیرہ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بس دل میں نیت ہے تو ہاتھ اٹھانا، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا. خیر اس میں جنہوں نے اٹھایا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، اور اللہ کریم مجھے بھی رفنس سے بچائے، حسن اخلاق کا پیکر بنائے. کہ اخلاق والا مسکراتا آدمی، نرمی سے گفتگو، میٹھے بول بولنا، یہ سب کو اچھا لگتا ہے. اس کے دوست آپ کو کثیر ملیں گے، اس کے چاہنے والے آپ کو بہت ملیں گے. آپ کو جو سب سے میٹھی بات کرے، پیار سے ملے، مسکرا کے پرتپاک طریقے سے ملے، اور جس کا منہ آپ نے سلام کیا تو بھی لفٹ نہیں کرتے. یہ تماشا دیکھتا ہوں، آج بھی دیکھے میں نے ایک تماشا دیکھا کہ 2 آدمیوں سے ایک بیچارہ گزرا، داڑھی پوری تھی اس کی، مسکرا کے اس نے السلام علیکم، لفٹ ہی نہیں کرائی، وہ بھی دیکھتا رہ گیا. نہیں وہ تو ذہن ہی نہیں ہے بازوں کا، کیا کریں یار، کس کو کیا کیا سمجھائیں. کتنا مطلب وہ شرمندہ ہوا ہوگا یار، سلام کرنے والے کی بیچارے کی کچی ہو گئی نا، جواب بھی نہیں دیا اور میری مسکراہٹ کی رپلائی بھی نہیں ملی. تو وہی منہ ایک دم سیریس رہے، جدھر دیکھ رہے ادھر ہی دیکھ رہے، لفٹ ہی نہیں کرے تو اچھا مطلب ہاتھ نہیں بڑھایا، ورنہ تو ہاتھ ہٹا دیتے تو وہ بیچارے کو تکلیف ہو جاتی. ایسے بھی ہوتے ہوں گے نا جو یوں کر کے ہاتھ جھٹک دیتے ہوں گے. مجھے بھی ایک بار تجربہ ہوا تھا کہ عید کا دن تھا، میں ایک صاحب کو دیکھتا تھا مسجد میں پہلی صف میں ہوتے تھے اور بالکل یوں نگاہیں نیچی کیے اور پڑھتے رہتے تھے، بڑے عبادت گزار ظاہر بظاہر تھے، داڑھی بھی پوری تھی. دعوت اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت، پرانی بات کر رہا ہوں، میں ینگ تھا، کوئی مشہور تو تھا نہیں. میں محلے کی مسجد میں دیکھتا تھا ان کو، میں بڑا عقیدت مند تھا دل ہی دل میں، یا یہ بڑا اللہ والا آدمی ہے.
ہوں گے بالکل نیک آدمی ذرا اس طرح پہلی سب میں ہر وقت نظر آئے، پڑھتا رہے اور دیر پہلے آ جائے اور سب سے آخر میں جائے اور اس طرح کی جو تلاوتیں کرتا رہے تو آدمی متاثر تو ہوتا ہے. تو عید کے دن میں نے ان کو دیکھا یہ آ رہے تھے، میں بھی اتفاق سے گزرا. عید کی نماز کے بعد وہ شاید گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوا ہو، ایسا کوئی ٹائم تھا، اچھا ٹائم تھا. لوگ اس وقت گلے مل رہے ہوتے ایک دوسروں سے. میں بھی بڑا السلام علیکم کر کے بھائی یوں گلے ملنے گیا عقیدت سے، یوں کر کے میرے یوں ہٹا دیا. یا اللہ، میں تو دیکھتا رہی میں یار یہ کیا ہوا. میں تو یار ان کو بہت پرہیزگار سمجھتا تھا. یہ تو ذرا دل آزاری تو ہونی ہے نا مسلمان کی، تو جو دل آزاریاں کرے، دل دکھائے، اب وہ کس ٹائپ کا پرہیزگار. کوئی موقع ہو، عذر ہو، 1 to 1 تھے، کوئی بھیڑ بھی نہیں لگی ہوئی تھی، اور یوں ایسا حقارت کے انداز میں ہٹا دینا، یا کوئی تکلیف ہوگی ان کو عین ممکن ہے تو بول دیتے کہ ماشاءاللہ بیٹا میرے کو دل میں تکلیف ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ. تو میں خوش ہو جاتا، کچھ بولے ہی نہیں مجھ سے، کر کے نکل گئے. یہ حکایت بن گئی میرے لیے کہ دور کے ڈھول سوانے. ہاں رش ہوتا تو میں بھی ملنے سے کتراتا ہوں، نہیں مل پاتا، کیا کروں یار رش میں. تو وہ شاید سمجھ بھی آ جاتی ہوگی کہ کیا کرے یار، ایک سے ملے، 2 سے ملے تو پھر تو اب میرے اوپر جو ہجوم ہوتا ہے. تو اب میں ملا ہوں، ہزاروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ملا ہوں. ایک جوانی تھی، اپنی ہمت تھی. اب تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دیکھ ہی رہے. اب کانچ کی کیبن میں ہوں، آپ لوگوں سے بچنے کے لیے نہیں ہوں، وہ پھر کوئی اور عذر ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، اندازہ ہوگا ہی کیوں مطلب کانچ کے کیبن میں ہوں. اللہ پاک حفاظت کرنے والا، ہم سب کی حفاظت کرے. تاہم میرے سے بھی کبھی ایسی بھول ہو گئی ہو، آپ ملنے بڑے ہیں اور میں نے نہ ملا ہو، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. کبھی گلے ملنا ہے اور میں نہ ملا ہوں، ہو جاتا ہے. جس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ہو نا تو اس کا یہ امکان بڑھ جاتا ہے اس طرح کا. لیکن جن کا واقعہ سنا اس کے بھی ہزاروں لاکھوں تھے نہیں، بظاہر نہیں تھے، اکیلے اکیلے دیکھتا تھا میں ان کو. خیر اللہ ان کو معاف کرے. میں نے بھی معاف کیا، دل تو بہت دکھا، میں نے تو معاف کر دیا. اللہ ان اب پتہ نہیں حیات بھی کیا ہوں گے، مجھ سے تو بڑے ہی تھے، میرا شاید لڑک بند تھا اس وقت. اللہ رحمت کرے، ہمیں بااخلاق بنا. اور اس طرح کے واقعات خود ہمارے لیے یوں مطلب یعنی کہ درس کا باعث ہو سکے. مجھے ایسا نہیں کرنا کہ ان سے مجھے برا لگا تو مجھ سے دوسرے کو برا لگ سکتا ہے، میں اگر ایسا انداز اختیار کروں گا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی حسن اخلاق اور لوگوں کو تکلیف دینے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو بالفرض ہم سے کوئی تکلیف پہنچ بھی گئی، تو اب پہنچ گئی ہے تو اس کو راضی کیسے کیا جائے؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور ساتھ میں راضی اب کرنا ہے تو اب راضی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، کیا ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا؟ تو جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اس میں تکلیف کنفرم ہے کہ ہماری وجہ سے پہنچی ہے اس کو، اور ایسی تکلیف پہنچی ہے کہ جس کو حق تلفی کہا جا سکے. بعض اوقات تکلیف پہنچتی ہے لیکن جس کو پہنچی قصور اسی کا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک تو ہوتی ایذا، نہیں تکلیف، اور دوسری تعزی، یعنی ہماری وجہ سے کسی کو یعنی کسی نے ایذا اپنے اوپر اوڑھ لی تو اس کی معافی کی تو ضرورت نہیں ہے. قصور اس کا جس نے ایذا اوڑھ لی، ہم نے کوئی اس کو ایذا دی نہیں شرعن. اب جیسے کوئی میرے گھر پہ آیا ملنے کے لیے، میں نہیں ملنا چاہتا اس سے، میں مصروف ہوں، یا ویسے مجھے سستی ہو رہی ہے، میں نہیں ملا. اس نے دستک دی، آوازیں لگائی، چلایا. اب اس نے لگا یار یہ سب بد اخلاق آدمی ہے، 3rd کلاس ہے، بڑا نام سنا تھا وغیرہ وغیرہ، سارے گناہ کر رہا ہے، جو برائیاں کر رہا ہے. کہ وہ تو مطلب اس کے حدیثوں میں اور یہ فقہ میں اور مسائل موجود ہیں کہ کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 بار دستک، خوشی خوشی لوٹ جاؤ. بارش میں لکھا ہے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو، کوئی مجبوری ہو جو تم سے نہ ملنا چاہتا ہو. یہ کہ اب اس نے ایذا تکلیف کا اظہار کیا تو یہ اس کی تعزی ہے، اوڑھ لی ایذا. میں نے ایذا نہیں پہنچائی، میں نہیں ملا، میری مرضی، ہر ایک سے میں نہیں مل پاتا، کیا کروں.
ایک مثال میں نے آپ کو عرض کی. تو اس لیے وہ اگر واقعی آپ نے ایذا پہنچائی ہے تب تو توبہ بھی کرنی ہے, اور جس کو ایذا پہنچائی اس سے معافی بھی مانگنی ہے. اب جیسے عام طور پہ ہمارے کہتے ہیں معافا معافی, بولا چلا معاف کرنا, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو اس طرح معافی مانگنی ہوگی. اگر واقعی اس کی ایذا پہنچائی, کوئی اس کو ایسی تکلیف دی ہے, تو اس کا تذکرہ کر کے کہ میں نے تم کو یہ تکلیف دی تھی, مجھے معاف کر دو, اور یہ پروپر اس تکلیف کو معاف کرے گا تب وہ تکلیف معاف ہوگی. ورنہ مجموعی طور پر اگر اس نے معاف کر بھی دیا ہے, بات تو اچھی ہے کہ جس جس تکلیف کا اس کے ذہن میں ہے معاف کرنے والے کے, وہ تکلیف تو معاف ہوتی گئی, جو اس کے ذہن میں نہیں ہے وہ معاف نہیں ہوگی. اس کی اس طرح کی تفصیل فتح رضویہ شریف میں لکھی ہوئی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. آپ نے حضور جو گھر کی مثال دی کہ گھر پہ کوئی آتا ہے اور دروازہ نہیں کھول رہا, ان کو پتہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہے, اس کا یہ بھی ظن غالب ہے کہ اس کو آواز جاری ہوگی, بیل کی آواز جاری ہوگی, دروازہ باہر سے بعض لوگ آواز لگاتے ہیں یار کھول تو دو, اب نہیں کھولنا, جواب بھی نہیں دے رہا, تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنا کیوں کر رہا ہے دروازے کے باہر کھڑے رہ کر, وہ سمجھ جائے کہ نہیں کھولنا تو وہ چلا جائے. ارے ایسے ہوتے ہیں یار گھنٹے پر ہاں وہ جب تک وہ بیل بجے ہی جا رہی ہے, بجے ہی جا رہی ہے, کیا مطلب ہے؟ ایذا تو تم دے رہے ہو یار, کوئی احسان تو نہیں کر رہے کہ ملنے آئے ہو اور دروازے بجائے جا رہے ہو, بیٹھ رہے ہو کہ ابھی دروازہ توڑ دو گے کیا؟ سب بچہ ہڑبڑا کے جا کر بیٹھ گیا بیچارہ, یہ کیا ہو گیا؟ اس طرح ملنے والے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں. ہارن ہے تو ہارن بجائے, کار کھڑی ہے باہر, نواب صاحب اترنے کی بھی زحمت نہیں کر رہے, ہارن بجائے جا رہے. وہ گھر والے کو پتا چلے ہم دوست کو کہ ملنے آ رہے, دوست بیچارہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, نکل نہیں سکتا, یا کسی بھی مطلب انسان ہے کہ موڈ خراب ہے, طبیعت صحیح نہیں ہے, وہ نہیں ملنا چاہتا, تو اس کی جان پر آ گئے آپ, ایذا تو آپ دے رہے. تو موبائل کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کہ ایک شخص موبائل پر آپ کو میسج کر رہا ہے, موبائل پر آپ کو مس کال دے رہا ہے, موبائل پہ یہ کر رہا ہے, آپ بھی جانتے ہیں اس کو میں کیا جواب دوں, نہ وہ سوال ایسا نہ جواب ایسا, اور اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ یار کیا کریں. جیسے ایک کا دفعہ آپ نے ان کو جواب دے دیا کہ یار بھائی مطلب نہیں ہو سکتا, مثال دیتے ہیں, اب وہ کال کریں گے, میسج کریں گے, اچھا آپ اب وہ آ ہی رہے, جواب آپ کا وہی ہے جو آپ نے 10 منٹ پہلے دیا تھا, آپ نے دوبارہ جواب دینا ہے تو اسے دوبارہ یہی کرنا ہے. اب جب اس کو آپ جواب نہ دیں تو پھر نیچے سے سب میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ دل آزاری کر رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, تو جناب یوں ہو گئے ہیں, آپ یوں ہو گئے ہیں. اب وہ 1000 قسم کی چیزیں کہہ رہے ہیں, میں قیامت کے دن آپ کو پوچھوں گا, قیامت میں پکڑوں گا, آپ کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی وہ ساری چیزیں کرتا ہے, پھر مس کالیں بھی کرتا ہے اور آپ اٹینڈ نہیں کرتے, اور بہت تنگ کر رہا ہے, اب اس پہ آپ بہت زیادہ کیا کریں, بلاک کر دیں گے. جیسے بلاک کریں گے تو وہ کہیں مطلب کسی اور ذریعے سے آپ نے میرے کو بلاک کر دیا, میں قیامت میں پوچھوں گا آپ نے میرا دل دکھا دیا. اب یہ جو کچھ مطلب موبائل کے ذریعے جو تکلیف دی جا رہی ہے کہ دروازے پہ تو شاید آنے والا کوئی شاید مہینے میں ایک دفعہ آ جائے, یہ موبائل پر اگر آنے والے یہ آتے رہیں, اور اگر آپ جواب نہ دیں, آپ اس طرح کی مطلب چیزیں کریں, تو کیا آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں, آپ ان پر زیادتی کر رہے ہیں, ان کو حق تلف کر رہے ہیں؟ اور وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں, تو ان تمام کے تعلق سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں آپ؟ یہ پیغامات جو ہوتے ہیں ان کے سب کے جوابات دینا تو واجب تو ہے بھی نہیں نا. اب کوئی جواب یہ کہ شرعی مسئلہ دریافت کیا, اس میں کتمان علم. اس میں ایک تو مسئلے کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی کہ کس طرح کا مسئلہ ہے. پھر بعض اوقات وہ کثرت اتنی ہے کہ ہر ایک کا جواب دینا, بلکہ پڑھنا سننا اس کے وائس میسج, یہی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سن بھی پائے گا. اٹینڈ بھی ہو گیا تو ممکن ہے کہ اس نے سنا ہی نہ ہو. تو واقعی کثرت تو اتنی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ بندہ سن سکے انہیں یا پڑھ سکے. جواب تو بات کی بات ہے. احتیاط بھی بعض وقت کرنی پڑتی ہے. جواب معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو دیں گے تو کہیں یہ کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ ہر پیغام کا جواب دینا, آپ نے پیغام کیا, بڑا احسان فرمایا, لیکن ہم پر جواب دینا واجب تو نہیں ہے نا. اب ہم لوگ, میں اب رمضان شریف کا تو صحیح بولتا ہوں کہ یار اتنا مطلب انہیں کہ سارا جدول ہی عام زندگی کے مقابلے میں میرا تو چینج ہے. صوتی پیغامات سب سن نہیں سکتا میں, آتے ہیں پیغامات تھوڑے تھوڑے سن لیتا ہوں, کبھی موقع مل گیا تو اکا دکا وہ جمع ہو جاتے ہیں, کبھی زیادہ سن لیتا ہوں. جواب سب کو کیسے دوں میں, کیا کروں؟ آپ بولیں گے بڑا آدمی بن گیا,
मेरी सीट पे बैठो तो पता चलेगा। बड़ा आदमी बोलते हैं कि इसको अरे कांच की केबिन में बैठा है। मैं तो आप पर रश्क करता हूँ कि यार आपको कोई खौफ नहीं, आते जाते हैं। मैं तरस गया हूँ, तरस, सही बोलता हूँ, मैं तरस गया हूँ कि मैं बाहर की फजाएं देखूँ और आज़ादी से कहीं आऊँ जाऊँ। मेरे कई पुराने दोस्त मेरे बचपन के मुझे याद आते हैं। मैं इनको नहीं ढूंढ ही नहीं सकता, मैं इनको ये कहाँ है कि साल में जिंदा हैं, फोत हो गए, कुछ पता नहीं चलता। हर एक को मतलब ज़ाहिर है कि होते हैं मतलब इस तरह का। तो मैं तो कहीं आ जा नहीं सकता। मेरी गलियाँ, मेरे मोहल्ले जहाँ मैं खेला हूँ, जहाँ मेरी रात दिन गुजरा हूँ, जहाँ मैंने नमाजें पढ़ी हैं, अब उन मस्जिदों को मैं बाहर से देखने के भी काबिल नहीं रहा। इतना मतलब है ना कि मैं जा ही नहीं सकता। मैंने जाना है, वहाँ ट्रैफिक जाम हो जानी है, पब्लिक जमा हो जानी है, अब कुछ नहीं कर सकते। इतनी यानी कि मजबूरियाँ और प्रॉब्लम्स हैं कि मैं क्या करूं। अपनी माँ के यहाँ जाना होता है कब्रिस्तान, और सोचना पड़ता है कब जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं, नहीं जा पा रहा। कभी कभी जाता हूं, मैं कम जाता हूं। मैं उतरना गाड़ी से ये एक आजमाइश के बाद जो का भिनक पड़ जाती है। अब जाते हैं तो कोई प्रोटोकॉल साथ होती है, तो पीछे दीवाने और मैसेज चलाना, इलियास कब्रिस्तान जा रहा है, इलियास कब्रिस्तान। अब पब्लिक जमा, ये बिल्कुल तजर्बे है, पब्लिक जमा हो जाती है बाज़ औक़ात। अब मैं गाड़ी से उतरूँ कैसे, इस टाइम में उतरने कैसे देंगे मुझे अवाम में, बिल्कुल ओपन स्काई अवाम, कहीं से भी फायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब दुश्मनियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुश्मनियाँ जागीर की, जायदाद की, तिजारत की, कारोबारी, माल किसी का दबाना, ये कोई कुछ दुश्मन भी ऐसी बातें मेरे बारे में नहीं कहेगा। लेकिन क्यों मतलब ये आपको अंदाजा होगा कि मेरे को क्यों हटाना चाहते हैं। लेकिन अत्तार करम ही से तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। अल्लाह का करम है। लेकिन असबाब, अब असबाब आप बोलेंगे बहुत यार इसको तो मौज लगी हुई है, ये कांच लगे हुए, एसी लगा हुआ है, तो मुझे आप धूप में डाल दो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बाहर डाल दो, मुझे निकालो एसी की केबिन से, धूप में आपके साथ बैठ कर जरा दो बातें मदीने की कर लूँ। तो यूं मतलब आपको समझा रहा हूँ तुझे कि हम लोग जानते हैं कि कितना मतलब है कि बरसों बरस से मैं कैद में हूँ एक तरह से। कभी बाहर निकलता हूँ तो वही जैसे एक प्रोटोकॉल में गाड़ी, वो भी कांच के शीशे और वो भी फायर प्रूफ, गोली असर ना करे। तो वो बेचारे को आके खड़े होते हैं यूं करके, मिल भी नहीं सकता बेचारों से। बच्चा दिखा दे, दम कर दो, क्या दम करूं, खोलूं कैसे दरवाजा। रोड पे, गलियों में, सड़कों पे रिस्क होता है ना। अल्लाह का करम है, हर हाल में उसका शुक्र है। न कोई ये ना समझे कि मौज लगी हुई है, मौज आप लोगों को लगी हुई है, बेखतर है आप, जहाँ आते जाते कोई मतलब खतरा ही नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत ने हमको कर दिया अहले जहां से दूर, मशहूर होके और हुए एक अजनबी से हम। किसी का शेर बड़ा अच्छा है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो उन्हें कुछ नहीं आप इरशाद फरमाएंगे कि जो इस तरह मैसेज पर मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पर कॉल, और फिर दिल आज़ार मैसेज करके जिसको फ़ोन कर रहे हैं, जिसको कॉल कर रहे हैं, उसका बिल्कुल वो बेचारे का मूड ख़राब हो जाए, उसका दिल घबरा जाए, परेशान हो जाए कि यार ये कोई मेरी तो बुलबुल तो नहीं हो गई है। ये कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है, अशाज़ुकल मादूम, के जो बिल्कुल जान को आ जाए। कभी कभार साल 20 साल के 20 दिन, वरना ये कि एक मैसेज का जवाब ना दो ना तो बाजू का दूसरा नहीं आता, या कुछ रोज़ के बाद आता है। क्योंकि अभी ये कि आपका नंबर थोड़ा मुझसे ज़्यादा, हमें आपको ज़्यादा परेशानी होती होगी। मेरे नंबर तो लिमिटेड है, लिमिटेड ईसाई भाइयों के पास है, लेकिन वाया मेरे पास, मुझे मेरे सिवा औरों का भी पता है, बेचारे वो भी परेशान है। वाया तो शिमलाते हैं, इस पर बाज़ वक़्त होता है जी। मैं जिन दिनों खुतूत पढ़ता था लेटर, उन दिनों बाप रे बाप, ये खत सिर्फ इलियास कादरी पढ़ेगा, किसी ने पढ़ा उसको क़यामत के दिन नहीं छोड़ूंगा। इलियास कादरी ने जवाब नहीं दिया तो इसको भी क़यामत के दिन नहीं छोड़ूंगा। ये एक नहीं है, इस तरह के कई खुतूत का तजर्बा था। फिर ये मजलिस बनी, मैं तो तंग आ गया, ने इतने लेटर के जैसे बोरी भरे। अब यार मैं क्या करूं, ये कैसे पढ़ूं, फिर इनका जवाब कैसे लिखूं।
سارے دین دنیا کے کام چھوڑ دوں تب بھی میں ان کے جواب پڑھ کر پورے کر ہی نہیں سکتا. دنیا بھر سے خطوط آئیں اور کیسی کیسی لینگویج. پھر یہ کہ اسلامی بہنوں کے الگ لیٹر. اچھا متشاعرین کے الگ کلام. متشاعر نقلی شاعر اوٹ پٹانگ کلام لکھیں تو یہ چیک کر دو, ہمارا مضمون چیک کر دو. تو بعض وہ مصنفین ہماری کتاب پر تقریض لکھ دو. تو باپ رے باپ, مطلب یعنی کہ میں جن حالات سے گزرا ہوں نا مجھے پتہ ہے. تو مجلس بنی, تو مجلس کے جو اس طرح کے لیٹر ہوتے تھے نا کہ جس پہ پرائیویٹ لکھا ہے یا کچھ اس طرح کو بکھرا ہوا ہے, تو اس کے جواب مجھے بھیجتے تھے. میں کوشش کرتا تھا پڑھوں, جواب دوں. اچھا پھر یہ بھی میں نے بند کر دیا. پھر میں نے بولا یار جس کا اس طرح کا ہے نا پرائیویٹ, یہ وہ واپس لفافے میں ڈالو, اس کو بھیج دو کہ آپ نے پرائیویٹ. میں نے تحریریں دے دی ان کو کہ آپ نے پرائیویٹ لکھا تھا, تو اس لیے ہم تو کھول نہیں سکتے, ورنہ ہماری ذمہ داری تھی. اور کوئی عام طور پہ ہوتے وہ تعویذ کے اور اس کے اور بیماری کے دعا کے, اور تو بولا ہم کچھ جواب دے دیتے آپ کو, لیکن اب آپ کو بھیج دیا واپس آپ کا لیٹر. اس طرح مطلب یہ کرنا شروع کیا. تو اب لیٹر اب مجھے پرچے لوگ دیتے ہیں, پرچے میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے میرے لیے. میں نے کہا واٹس ایپ نہیں سن پاتا. واٹس ایپ قدرے آسان, بہت آسان ہے. لیٹر پڑھنے اور اس کے لکھنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے, اور وہ پھٹافٹ 1 آدھ منٹ کا ہو تو 1 آدھ منٹ میں آدمی جواب دے کر فارغ ہو جاتا ہے. کبھی کچھ لمبا بھی ہوتا ہے میسج. اب اس میں میسج میں بھی بعضوں کے میسج ایسے ہوتے ہیں کہ کھڑکھڑاٹی شور, گاڑی میں چلتے ہوئے ٹریفک میں بھونپوں بج رہی ہیں اور یہ بول رہے ہیں, تو بعض اوقات ایک ہی میسج کو کئی بار بھی سننا پڑتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے اس سے اپنے اہم عیسائی بھائیوں کا کہ سننا چاہیے اس کو, لیکن بعض اوقات ادھوری باتیں بیچ میں سمجھ جاتی ہیں شور کی وجہ سے. تو یہ سب کو ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. پنکھا زور زور سے گھوم رہا ہو اس وقت پنکھا بند کر دیں, یا گاڑی روک کر میسج کرے, یا تھوڑا صبر کر لے, اپنی منزل پر پہنچ کر میسج ریکارڈ کرے, تو سامنے والے کو تھوڑا سمجھ زیادہ آئے گا, آسانی ہوگی. ورنہ اچھا پھر بعد کی اسپیڈ وہ مطلب جیسے وہ نہیں ہوتی اپنے وہ شاہراہیں, وہ کیا بولتے ہیں ہائی وے, تو گاڑی جا رہی ہے تیر رہی ہے, اس طرح اسپیڈ سے بول رہے تو اس کو کئی بار سننا پڑتا ہے, یہ سمجھ نہیں آتی نام کیا بولا. اچھا پھر یہ بھول بھی جاتے ہیں بیچارے بعضوں کا, فلاں کے لیے دعا کرنی ہے, یہ بیماری کی تفصیلات بتاتے ہیں, دعا کس کے لیے کرنی ہے, یہ بعض اوقات پھر پیغام دینا پڑتا ہے کہ مریض کا نام تو بتایا ہی نہیں. یوں ہوتا رہتا ہے. بعض طویل پیغام دیتے ہیں, اس میں میرے لیے دعائیں فضائل, سمجھے, تو یہ بھی ظاہر مزہ نہیں آتا سننے میں. ٹو دا پوائنٹ آدمی بات کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا بچہ بیمار ہے, دعا کر دیجیے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کے بچے کو. میں بعض وقت فوری بھی جوابات دیتا ہوں اور لسٹیں بھی بنتی ہیں, تو ایسا نہیں کرتے, مطلب تمہید مانتے. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. بہرحال سب کے ساتھ مطلب چلنا ہی ہے, تو یہ ہوتا رہے گا. یہ تو اچھا اسلامی بہنوں سے تو دوری ہوں میں. اسلامی بہنوں کے ایسے لمبے پیغامات آتے کہ پاگل ہو جاتا میں, کہ ان کی بیچاریوں کے دکھڑے زیادہ ہوتے ہیں. لیٹر لمبے ان کے, اور لیٹر میں جواب کی بہت تاکید, اور ایڈریس ڈھونڈو تو پتہ ہی نہیں کہ ہے کہاں. میں صحیح بولتا ہوں, ایڈریس نہیں. کبھی کبھار کئی بار ایسا ہوا ہے, ایڈریس نہیں, جواب دینا ہوتا ہے, ایڈریس نہیں. آپ کیا کریں, کس سے پوچھیں. یا وہ تنظیمی حلقے کا نام لکھ دیں گے, یہ بھی ہوتا رہتا تھا, اب بھی ہوتا ہوگا. اب تنظیمی حلقے سے لیٹر تو نہیں پہنچے گا نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال اس قوم میں کام تو کرنا ہی ہے نا دین کا. بہت احتیاط سے کوئی اگر جواب نہیں دیتا تو سمجھ جایا کریں کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس کو تنگ نہ کیا کریں. اور یا ایک آدھ بار اس کو یاد دلا دیا. پھر لمبا میسج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپشن موجود ہوتا ہے.
ये व्हाट्सएप पे कि जो आपका पैगाम उसको जो भेजा ना उसको आप दबाएंगे ना तो दबाकर क्या आता है कुछ नाम है, ये बहुत सौ को पता ही होता होगा तरीका, तो दबाएंगे तो तरकीब बन जाती है। मैं तो क्या इसको दोबारा याददानी करवानी होती है, सुबह रिप्लाई नहीं मैं सवालिया निशान भेज दूंगा तो वो अगला समझ जाता है कि ये जवाब देना है इसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत, जैसे दस्तक के हवाले से, दरवाजे में दस्तक के हवाले से बात चल रही है, तो आजकल जो है गदागरों ने जो है बहुत परेशान किया हुआ है। इस तरह दरवाज़ा बजाते हैं और बजाते रहते हैं कि जैसे कर्ज़ा लिया हुआ है घर वालों ने और इन्हें कर्ज़ा वापस लेने आए हुए हैं ये, और जब तक उनको जवाब नहीं दो या कुछ दो नहीं तो जाते नहीं हैं। बहुत परेशान करा हुआ है। तो इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाएं कि ऐसों को किस तरह यानी समझाया जाए, क्या जवाब दिया जाए उन लोगों को। आपने मिसाल खूब देख, मैं तो ये कहूँगा कर्जा लेने वाले भी इतना शायद तंग ना करते हों इतना गदागर तंग करते होंगे। और मैं इनको समझाऊं, मैं आपको ना समझा दूं, मैं सब्र का कोई जाम भेज दूं आपको, आप पी ले तो सब आप कमाते हैं। इनको समझाना, ये समझते होते तो ये गदागरी करते क्यों ना, ये मेरी बात सुनेंगे इस वक्त थोड़ी पता नहीं चल के आगे बैठे होते हैं इस तरह के लोग। मैं इनको समझाऊं तो बहरहाल ये तो अब एक नासूर है, इसको कानून है, कानून समझाना शुरू कर दिया इस दिन तो ये समझ जाएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना लातों के बुत बातों से नहीं मानते, तो कानून फिर इनको लातों से समझाता है। सरियों के पीछे धकेल देगा तो खुद ये समझ जाएंगे। अल्लाह इनको हिदायत दे, हमें सब्र दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी